السلام علیکم 9th کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم چیپٹر نمبر 1 نظریہ پاکستان، اسلام کے نظریاتی اساس، ٹھیک ہے، اور تاریخ پاکستان جو ہمارا پہلا چیپٹر ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پاکستان کی تاریخ کیا ہے، اس میں کیا کچھ گزر چکا ہے، آنے والے دور میں کیا کچھ ہو رہا ہے یا ہوگا، وہ سب ہمیں یہ تاریخ بتاتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، تاریخ پاکستان، اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے نظریہ پاکستان۔ نظریہ، ٹھیک ہے، نظریات۔ کوئی چیز بھی ہم سٹارٹ کرنے لگیں، کچھ بھی کرنے لگیں تو اس کے لیے ہمیں پلان کرنا پڑتا ہے، بنا پلان کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو بیٹا ہم لوگ دیکھیں گے کہ نظریہ جو لفظ ہے، لفظ نظریہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی چیز ہم پڑھنے سے پہلے، کرنے سے پہلے، جب تک ہمیں اس کے معنی، اس کے نتیجے کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا، کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے لفظ نظریے کی طرف۔ نظریے کا کیا مطلب ہے؟ نظریہ جو کہ انگریزی میں اس کو آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ خیالات، سوچ، بنیادی تصور جس پر نظام بنتا ہے۔ میں نے آپ کو کلاس میں ایگزامپل دی تھی، کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں کوئی نہ کوئی پلان کرنا پڑتا ہے۔ بنا پلان کوئی بھی کام ہمارا کامیابی کی طرف نہیں جاتا۔ ہم تھوڑا سا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر ہم لوگ ایک خاکہ بنا لیں گے، ایک پلان کر لیں گے، تو ہم لوگ، ہمارا ایک گول ہوگا، ہم نے اس کو اچیو کرنا ہے، تو وہ کام ہم لوگ بآسانی اور کامیابی سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نظریہ کسی ملک کے اہداف، نظریات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اب ایک ملک بنانا تھا، فل فلیش، ایک کمپلیٹ ایک ریاست بنانی ہے، تو اس کے لیے پلان کرنا پڑتا ہے۔ ایک پلان کیا، کس نے کیا؟ قائد اعظم نے، سر سید نے، علامہ اقبال نے کیا، ہم سب نے کیا۔ وہ ایک پلان تھا، ایک خاکہ بنا لیا گیا کہ یہ جو خطہ زمین ہمیں ملنے والا ہے یا ملے گا، ظاہر ہے ہر انسان سوچتا تو بہت ہے کہ ہمیں بہت کچھ ملے گا، لیکن ہر چیز ہماری سوچ کے مطابق ہمیں نہیں ملتی، ایسا ہی ہے۔ تو جو ہمیں ملا اسی کا ہم نے اس کو سوچ بنانی تھی، اور جو ہم نظریہ جو ہے بیسیکلی کوئی بھی نظریہ بنانے کے پیچھے ایک پاسٹ ہوتا ہے۔ ہم کچھ بھی کام کرنے سے پہلے کوئی ہمارا پاسٹ گزرا ہوا ہوتا ہے تو ہی ہم سوچتے ہیں نا، نہیں اب ہم یہ کام چھوڑ کے ہم آگے نکلتے ہیں، آگے کا سوچتے ہیں، کچھ اور سوچتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ملک پاکستان جو 14 اگست 1947 کو مارچ سے وجود میں آیا، اس ملک کو بنانے کے لیے بھی ایک، اس کے پیچھے کا بھی پاسٹ ہے، ظلم ہے جو برصغیر میں۔ سب سے بڑی بات بیٹے، آپ لوگوں نے یہ نہیں لکھنا کہ ہم ہندوستان سے الگ ہوئے ہیں۔ ہم لوگ برصغیر میں رہتے تھے، برصغیر سے ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں بنی ہیں۔ ٹھیک ہے، برصغیر سب کانٹیننٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور نظریہ سب سے پہلے 18ویں صدی کے آخر میں فرانسیسی فلسفی انطوان نے وضع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے کیا کہا تھا؟ صرف نظریے کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک عقائد ہے۔ کس کا؟ سائنسی عقائد ہے۔ اس نے اپنے نظریے میں سائنسی عقائد کو بیان کیا تھا۔ اسی طرح جو دوسرے فلسفی مفکر ہیں، مفکرین ہیں، سائنسدان ہیں، جن میں ورڈ سائیکلوپیڈیا کی تعریف کی روح سے نظریے کی تعریف جو بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں سیاسی بھی ہیں اور تمدنی اصول بھی ہیں، دونوں کو ملایا اور ملا کر ایک جو مجموعہ بنا دیا گیا ہے، جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں، کسی قوم کی بنیاد رکھی گئی ہے، وہ نظریہ ہے۔ اسی طرح جارج پراس کیا کہتے ہیں؟ جارج پراس کہتے ہیں عام زندگی کا ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فلسفے پر استوار ہو آئیڈیالوجی کہلاتا ہے۔ جو ہم نے زندگی ہے ہماری، اس کا ضابطہ، اس کو گزار رہے ہیں، ہم زندگی کو گزارتے ہیں، اس کے لیے بھی تو پلان کرتے ہیں نا۔ ایسے ہی تو نہیں کہ بس گزر رہی ہے، چلو بھائی جا رہی ہے، بس یہی ہے، یہی تو نہیں ہے نا۔ ہم لوگ پلان کرتے ہیں پہلے سے، ہم جاب کرتے ہیں، پیسے تھوڑے اس میں سے جمع کرتے ہیں، بھائی آنے والے مستقبل میں ہم یہ ادھر لگائیں گے، یہ بنائیں گے، گھر بنائیں گے، ایسے کریں گے، یہ کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، یہ نظریہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
हमारा इस दुनिया में आने का भी एक मकसद है। बिना मकसद तो कोई भी चीज़ नहीं है ना। हम इस दुनिया में क्यों आए? अल्लाह ताला की इबादत के लिए। अल्लाह ताला ने इंसानों को क्यों बनाया? अपनी इबादत के लिए बनाया है, ठीक है ना। और पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलिकत है जो 1947 को मार्ज़ वजूद में आया। ये एक तवील और मुसलसल जद्दोजहद का हासिल है। इसकी बुनियाद पाकिस्तान बनाना क्यों चाहा कि पाकिस्तान अब बना लिया जाए? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एक सोच है, एक नज़रिया है, उसके पीछे कोई ना कोई पास्ट होता है। हम उस पास्ट को आगे अपने मुस्तकबिल को दुरुस्त करने के लिए हम उस पास्ट को मद्देनज़र रखते हुए एक सोच, एक प्लान करते हैं। तो इसी तरह जो मुसलमानों पे जुल्म किए जाते थे बरसगीर में, और उनकी सबसे बड़ी वजह हम पाकिस्तान बनाने की हमारा मज़हब है, ठीक है। हमारा मज़हब ही हमें, हमारे मज़हब की वजह से ही हमने पाकिस्तान बनाया है। तो कुरान पाक, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सब पे अमल, ताकि हम आज़ादी से कर सकें। हमें किसी की ज़रूरत ना हो, कोई हमें डिक्टेट ना करे, कोई हमें मना ना करे। इस वजह से हमने अपना पाकिस्तान, ये एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल किया है। और यही हमारे नज़रिया, यही पाकिस्तान की बुनियाद है, यही नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद बने। ठीक है बेटे, कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? और 20वीं सदी में बहुत सी कौमों को आज़ादी हासिल हुई थी, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद बना, जिसके मकासद क्या क्या थे हमारे पास आ जाते हैं। नस्ल, ज़ुबान, इलाके की बुनियाद। अब हम लोग देखते हैं कि इस्लाही तौर पर नज़रिए की तारीफ़ किस तरह की जाती है। इस्लाही तौर पर नज़रिए की तारीफ़ जो की गई है, उसमें नंबर 1 पॉइंट हमारे पास आ जाता है, किसी शय के वजूद में लाने के लिए ज़हन में सोच, फ़िक्र, नक्शा उभरता है और कायम होता है, यही नज़रिया कहलाता है। अब कोई भी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुछ भी करने के लिए, आप एक क्लास की एग्जांपल आपको मैं देती हूँ कि जब हम लोग आते हैं क्लास में, हम देखते हैं चेयर्स की मैनेजमेंट, देखते हैं किस तरह चेयर्स को रखा जाए, कितनी चेयर्स होनी चाहिए, कितने स्टूडेंट हैं। पहले तो सबसे पहली बार नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होती है, तादाद हमें मालूम होती है। फिर हम लोग क्लास में लेक्चर की तरफ आते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये यकदम तो नहीं हो जाती, इनको सोचा जाता है, और वही सोच जो है वो हमारी नज़रिया कहलाती है। नंबर 2 पॉइंट पे वो हमें कह रहे हैं, किसी भी मकसद के हसूल के लिए बनाया गया फ़िक्री खाका नज़रिया कहलाता है। वही बात है कि कोई भी चीज़ हमें अचीव करनी है तो उसके लिए हमें पहले कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ता है, ताकि हमें उसमें कामयाबी हासिल हो सके। किसी मकसद के लिए किसी कौम की इज्तमाई सोच का एक बात पर मुत्तफ़िक हो जाना नज़रिया कहलाता है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इत्तेफाक है। आप लोगों को मालूम है कि इत्तेफाक में बरकत है। जब हमारा इत्तेफाक होगा तो ही हम कोई चीज़ कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं उसको। अगर हमारा इत्तेफाक नहीं है, हर एक बच्चे की अपनी राय है, हर एक इंसान की अपनी राय है, तो वो चीज़ कभी भी कामयाब नहीं होती, वो डामाडोल हो जाती है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आती कि हम किसकी बात सुने। हर एक, अल्लाह ताला ने हर एक को एक जैसा दिमाग दिया है। अब हम पे है कि हम उसको किस तरह यूज़ करते हैं। कोई कुछ ज़्यादा कर लेता है, कोई कुछ कम करता है। इसी तरह वही हमें अपने कॉन्सेप्ट देते हैं, हर एक बंदे का कॉन्सेप्ट चेंज होता है। तो जब हमारा इत्तेफाक नहीं होगा ना, तो वो चीज़ कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जाएगी। इसलिए नज़रिए के लिए हर एक चीज़ पर इत्तेफाक होना ज़रूरी है। आगे देखिए, ऐसी बात जो लोगों को मुत्तहिद करके उनके हसूल की कोशिश पर आमादा करे, नज़रिया कहलाती है। और यही वो बात है कि हम सब एक चीज़ पर आमादा हो गए हैं, और यही हमारा नज़रिया कहलाता है। हमारी एक एक सोच नहीं है। ये पाकिस्तान बनाया, ये दो कौमी नज़रिया, इसका क्या है? दो कौमों का बरसगीर से अलग होना अपने नज़रियात के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग आगे देखें, और भी मुफक्किरीन हैं, साइंसदान हैं, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया है लेक्चर में कि उनका अपना अपना नज़रिया है। हर एक इंसान नज़रिए की तारीफ़ अपनी सोच के मुताबिक करता है, और हमने ये पाकिस्तान भी एक नज़रिए की बना पर ही हासिल किया है। पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है, और पाकिस्तान का नज़रिया क्या है? इस्लाम है। इस्लाम की बुनियादों पर अपनी ज़िंदगी इस्तवार करना। इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसके माखिज़, नज़रिए के माखिज़ क्या क्या हैं। नंबर 1 पे आ जाता है हमारे पास मुश्तरका मज़हब।
مذہب کیا ہے؟ مذہب چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ وہ پوری معاشرتی زندگی پر گہرے اثرات رکھتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھیں یورپ جو ہے وہاں پہ عیسائیت کے تحت، ان کا نظریہ عیسائیت کے تحت ہے، جاپان نظریہ بدھ مت ہے، ہندو نظریہ ہندوازم ہے، اور مسلمانوں کا نظریہ اسلام ہے۔ ہم بار بار میں ایک ہی بات کہہ رہی ہوں کہ ہم نے یہ پاکستان اسلامی نظریے پر حاصل کیا ہے۔ پاکستان ہم نے صرف زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں حاصل کیا، بلکہ ہم اپنے مذہب کو، اپنی روایات کو اپنے طریقے سے، بہتر طریقے سے کرنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے ہم لوگوں نے یہ ملک حاصل کیا ہے۔ آگے دیکھیے مشترکہ نسل، نمبر 2 پوائنٹ ہے ہمارے پاس، مشترکہ نسل سے مشترکہ نظریات جنم لیتے ہیں۔ ایک ہی نسل کے لوگوں میں ہمدردی، اخوت کے جذبات کا پروان چڑھنا فطری عمل ہے۔ ہم نسلی ایک مضبوط بندھن ہے جو مشترک نظریات کے باعث انسانوں کو خونی رشتوں میں منسلک کیے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم سب ایک ہی نسل کے ہیں، ہم سب کا کیا نظریہ، ہم سب ایک اسلام کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اب کوئی اور اگر ظلم کرتا ہے تو یقیناً بات ہے کہ ہمارے دل میں اس بندے کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے جس پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی بات جو ہے وہ مشترکہ نسل ہے۔ اور جب دوسرے کسی مذہب کے انسان پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اس کے لیے ہماری وہ جذبات، ہمارے وہ نظریات ایسے نہیں ہوتے جو کہ ہمارے اپنے مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان کے لیے ہوتے ہیں۔ مشترکہ زبان، رہائش، زبانی کے ذریعے لوگ اپنے جذبات اور احساسات کو آگے دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ ظاہر ہے زبان، اب ایک بندہ انگلش بولتا ہے، ایک کو انگلش نہیں آتی، وہ پنجابی بولتا ہے، تو کیا انگلش بولنے والے کی بات پنجابی بولنے والا سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا۔ اسی وجہ سے زبان کا ایک ہونا، ایک زبان جو سب لوگوں کو آتی ہو، وہ ضروری تھا۔ تو وہ کون سی زبان تھی؟ اردو زبان تھی۔ اردو ہندی تنازع ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے مشترکہ سیاسی مقاصد، سیاست میں موسٹ امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے نا ہمارا، وہ ہے مشترکہ سیاسی مقاصد۔ دور حاضر کی بیشتر قومیں اپنے مشترکہ سیاسی مقاصد اور سیاسی نظریات کی بدولت اپنی قومی زندگی کی بقا کے لیے آزادی حاصل کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھیں تاکہ وہ مضبوط قوم کا روپ دھار سکیں۔ ایک یونٹی ہوگی، اتفاق ہوگا تو ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ یہی بات میں نے آپ کو اوپر بھی بتائی ہے۔ اور ہمارے سیاسی مقاصد بہتر ہوں گے۔ کیا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو ہر ایک ادارے سے الگ کر دیا جاتا تھا، کیونکہ کوئی ان کا مقصد نہیں تھا، ان کو لیڈ کرنے والا کوئی بندہ نہیں تھا۔ اور یہ سب کچھ قائد اعظم ان سب کی سوچ، یہ نظریہ تب بنا جب دیکھا کہ اب مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہوتی جا رہی ہے۔ شدی جیسی تحریکیں چلائی گئیں، مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا گیا، مسلمانوں کے بچوں کو اسکول سے نکال دیا گیا، کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان ہمیں ایسے ہی نہیں مل گیا، بہت ساری مشکلات کے بعد ملا ہے، اس کی قدر کریں۔ لاسٹ ہمارا کیا آ جاتا ہے؟ رسم و رواج، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ ہر دور میں نظریات کی تشکیل میں مشترکہ رسم و رواج کا بڑا عمل دخل ہے۔ مشترکہ رسم و رواج کی وجہ سے لوگوں میں ثقافتی اور فکری اعتبار سے نظریاتی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اب ہمارے رسم و رواج جو کہ ہم نے تھوڑے سے اڈاپٹ کیے ہیں، ہندوستان ظاہر ہے ہم سب اکٹھے رہتے تھے برصغیر میں، تو کچھ وہاں سے شادی بیاہ کے جو رسم و رواج ہیں وہ ہم نے وہاں سے لیے ہیں، لیکن کچھ تہوار ہمارے اپنے بھی ہیں۔ جس طرح ہم لوگ قربانی کرتے ہیں اور وہاں پہ ہم پہ ظلم کیا جا رہا تھا برصغیر میں، ہمیں وہ رواج نہیں اپنانے دیا جا رہا تھا، وہ تو ہمارے نبیوں کی، پیغمبروں کی سنت ہے، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ اس وجہ سے سوچا کیا کہ اب ہمیں ایک الگ وطن بنا لینا چاہیے، جو الحمدللہ 14 اگست 1947 کو ہمیں پاکستان ملا، اتنا پیارا پاکستان ملا جس کی ہم قدر ہی نہیں کرتے۔ آپ بیک گراؤنڈ پہ جائیں، آپ مسائل دیکھیں، آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی بیٹے کہ پاکستان کیسے ملا۔ اتنی مشکلات کے بعد بچوں کو، معصوم بچوں کو جب پاکستان ہندوستان سے الگ ہوا تو معصوم بچوں کو ایسے اوپر اچھالا جاتا اور تلوار نیچے کر دی جاتی تھی اور آر پار تلوار بچوں کی ہو جاتی تھی۔ کیسی کیسی قربانیاں دی ہمارے بڑوں نے، اور ہم اس پاکستان کی قدر نہیں کرتے۔ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، اپنے وطن سے پیار کریں، اس میں رہنے کے طریقے سیکھیں،
یہ چیز مت سوچیں کہ بس ہم آئے ہیں، ہم باہر چلے جائیں گے، ہم ادھر چلے جائیں گے، ہم وہ کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. ہم نے ادھر رہنا ہے. اب کسی اور ملک میں چلے جائیں گے، وہاں پہ ٹھیک ہے قوانین اصول بہت ساری خامیاں ہیں، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بات ہے کہ جیسے ہی ہم خود ہوں گے ویسے ہی حکمران ہوں گے، اور وہی ہو رہا ہے. تو ہمیں دکھ کس بات کا ہے؟ پھر ہم کیوں چیختے ہیں؟ ہر ایک انسان جب اپنا محاصرہ کرتا ہے، اپنے آپ کو درست کرتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ معاشرہ درست ہو جاتا ہے. کیونکہ ہر ایک انسان نے اپنی اصلاح خود کرنی ہے، کسی دوسرے نے آ کے نہیں کرنی. ٹھیک ہے، چلیں لیکچر لمبا ہوتا جائے گا. آج ہم لوگوں نے نظریے کے بارے میں پڑھ لیا ہے. اس کو دیکھیے، اچھے سے سمجھیے، اور اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو مجھ سے پوچھیے. ٹھیک ہے بیٹے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.